رب چاہتا تو بدر پہ آ کے اٹھ نہ سکتے، رب چاہتا تلوار پکڑتے ہاتھ سکڑ جاتے، لیکن یوں نہیں کیا، لڑوایا ہے صحابہ سے ان کو، اور صحابہ کو غالب کیا ہے، اور بھیجا فرشتوں کو ہے، اور فرشتوں کو کہا یہ ہے، تم نے آگے جا کے ثابت قدم رکھنا ہے، تم نے، تاکہ قیامت تک پتا چلے وسیلہ یہ ہوتا ہے۔ وہ محتاج نہیں تھا، وہ تو ڈائریکٹ بھی کر سکتا تھا، لیکن بیان کرنا تھا کہ یہ درمیان والوں کو گالیاں کوئی نہ دے، ہم نے درمیان خود بنائے ہیں۔ درمیان کون، روز کے نعرے، روز کے درس، روز کے جلسے پوچھتے ہیں بندے اور مولا کے درمیان کون، یہ غیر، میں پوچھتا ہوں درمیان کون؟ یہ دھیان قرآن کی طرف کرو، قرآن کہتا ہے جو بدر میں اسلام ہے وہ گوجرانوالہ میں بھی اسلام ہے۔ درمیان میں کون؟ درمیان میں اللہ کے بندے جن کو رب نے خود رکھا ہوا ہے، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تم نے ثابت قدم رکھنا ہے، اور انہوں نے رکھا۔ اور ثابت قدم رکھنا کوئی معمولی سی بات، 1000 سے زائد ہوں دشمن، 313 ہو لڑنے والے، اور ان کے پاس اسلحہ بھی زیادہ ہو، سواریاں زیادہ ہو، تیر برس رہے ہوں، گھوڑے دوڑ رہے ہوں، تلواریں چل رہی ہوں، پھر بھی فرشتے آ کے آگے پیچھے ڈگمگانے نہ دیں، حوصلہ دیں۔ یہ بھائیو مشکل کشائی نہیں تو اور کیا مشکل کشائی ہے، یہ حاجت روائی نہیں تو کون سی حاجت روائی ہے، یہ مشکل کشائی ہے اور حاجت روائی ہے، اور رب نے خود بندوں سے بندوں کی کروائی ہے۔ یہ آیت قرآن میں آئی ہے، اور اس لیے میں نے پڑھ کے سنائی ہے کہ اس کے ماننے میں بھلائی ہی بھلائی ہے، اور نہ ماننے میں رسوائی ہی رسوائی ہے۔ اس واسطے دشمنوں کی شامت آئی ہے، اور اپنی بھلائی ہی بھلائی ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب ماشاءاللہ سے، جیسا ان کا نام ہے تو وہ جلال میں بھی ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سورہ انفال میں یہ آیت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کو فرشتوں کے ذریعے سے جو ہے وہ ثابت قدم رکھا ہے، تو فرشتوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ثابت قدم رکھا۔ اب دیکھیں بات پھر وہی ہے کہ ہم غور نہیں کر رہے، دلیل جو ہے نا وہ ہم بس بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ غور نہیں کر رہے کہ اصل میں محل نزاع کیا ہے، اختلاف کیا ہے جس کی ہمیں دلیل بیان کرنی ہے۔ ہم نے صرف قرآن سے کوئی آیت نہیں پڑھ دینی۔ لیکن بات یہ محل نزاع یہ ہے، اختلاف یعنی جو ڈفرنس جو ہے، ڈفرنس آف اوپینین ہے وہ، یا جو پوائنٹ آف ڈفرنس ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے، انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے کہ نہیں مانگی جا سکتی؟ تو یہ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ فرشتے جو ہے وہ مدد کرتے ہیں، غیبی طور پہ مدد کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے فرشتوں سے مانگنا ہے کہ نہیں مانگنا۔ سوال یہ ہے، کیا میں فرشتوں سے استغاثہ کر سکتا ہوں؟ کیا میں فرشتوں سے مدد مانگ سکتا ہوں؟ کیا میں فرشتوں سے دعا کر سکتا ہوں اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کے علاوہ؟ بات یہ ہے کہ میں نے اللہ سے مانگا، اللہ اب میری مدد کر دے، بھلے فرشتوں سے کر دے، بھلے کسی بھی ذریعے سے کر دے، فاسق و فاجر کے ذریعے سے، کافر کے ذریعے سے کر دے، مجھے اس سے کیا غرض؟ تو اللہ تعالیٰ اگر فرشتوں سے میری مدد کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی، اور اس سے اگر آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ فرشتوں سے مانگنا جو ہے وہ جائز ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی فرعون اور آل فرعون کے ذریعے سے، یعنی اپنے نبی کی مدد کی تھی اللہ تعالیٰ نے، فرعون کے گھر میں پلوایا نا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کو، تو اب فرعون اور آل فرعون سے مانگنا جائز ہو گیا۔ مطلب کیا بات ہے، مطلب کیا لاجک ہے؟ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بریلوی مکتبہ فکر کے علماء نے جو دلائل بیان کیے ہیں، یقین مانیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس موقف سے بہت زیادہ کیا ہٹی ہوئی ہے، وہ اس کے قریب سے بھی نہیں گزرتے۔ اچھا، یہاں ہم آپ کو دکھاتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ سورہ قصص ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ جو استغاثہ کی بات کر رہے ہیں نا، تو ہم کہہ رہے ہیں فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، ٹھیک ہے۔ تو استغاثہ تو یہاں سے ثابت ہو گیا، کس نے استغاثہ کیا؟ وہ جو بنی اسرائیلی تھا اس نے استغاثہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس نے استغاثہ کیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی ہم جو ہے وہ یہاں پہ مولانا مودودی کا ترجمہ بھی کھول لیتے ہیں۔ تو فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، تو استغاثہ کیا، مدد طلب کی اس بنی اسرائیل کا جو شخص تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، جو بنی اسرائیل میں سے تھا، اس شخص کے خلاف جو کہ ان کا دشمن تھا، یعنی قبطی یا آل فرعون میں سے تھا۔ تو
زندگی میں تو استغاثہ جائز ہے، اس کی آپ مثال نہ دیں. ہاں باقی آپ نے جو کہا ہے کہ جی ما فوق الاسباب بھی جو ہے وہ مدد ہوتی ہے، فرشتے کرتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ فرشتے ما فوق الاسباب مدد کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اللہ سے مدد مانگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں کس سے مدد مانگی تھی؟ کیا فرشتوں سے مانگی تھی؟ روایتوں میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے تھے، یہاں تک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول بس کر دیں آپ. مطلب اتنی ساری رات آپ نے اللہ سے دعا میں گزار دی. پھر اللہ نے فرشتوں کو بھیجا. کوئی حرج نہیں بھائی، میں اللہ سے مدد مانگوں، اللہ میری مدد کے لیے فرشتے بھیجے، انسان بھیجے، جن بھیجے، جو مرضی بھیجے، مجھے اس سے کیا لینا دینا؟ مدد میں نے صرف اللہ سے مانگنی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فرشتے ما فوق الاسباب بھی مدد کر سکتے ہیں، مان لیا مدد کر سکتے ہیں، لیکن اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ میں ان سے جو ہے وہ مدد مانگنا شروع کر دوں، استغاثہ شروع کر دوں، ان سے دعا کرنا شروع کر دوں؟ دیکھیں ما فوق الاسباب جیسے ابھی ہم نے آپ کو کہا ہے کہ ما تحت الاسباب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کافروں سے بھی جو ہے وہ مدد کروا دیتا ہے اپنے انبیاء کی یا اس دین کی. ٹھیک ہے، کافر تو کیا اللہ تعالیٰ حشرات الارض سے، چرند پرند سے، جانوروں سے جو ہے وہ اپنے بندوں کی مدد کروا دیتا ہے. اب میں جانوروں کو پکارنا شروع کر دوں؟ چلیں قرآن کی آیت آپ کو دکھاتے ہیں ذرا، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ استدلال کیا ہے، مطلب اس کی کیا حیثیت ہے، کیا اس کا سٹیٹس ہے علمی دنیا میں. یہ دیکھیں، یہ سورہ فیل ہے. اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے، بالکل سمجھ میں آ گئی. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ٹھیک ہے، لشکر آیا ہے بیت اللہ پہ چڑھائی کرنے کے لیے، تو اللہ نے اس لشکر کو، ہاتھیوں والے لشکر کو تباہ کیا. کس کے ذریعے سے؟ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے. اپنے گھر کی حفاظت فرمائی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی، اپنے گھر کی جو ہے وہ غیبی تائید فرمائی. کس کے ذریعے سے؟ پرندوں کے ذریعے سے. تو اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کی غیبی تائید فرماتے ہیں پرندوں کے ذریعے سے، ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ ہماری تائید اپنے جانوروں، پرندوں کے ذریعے سے فرماتے ہیں، تو ہم پرندوں سے مانگنا شروع کر دیں. مطلب کیا مطلب؟ کوئی کامن سینس والا آدمی جو ہے وہ اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی؟ بالکل نہیں آئے گی نا. تو اس پہ غور کریں. مطلب یہ دلیل ٹھیک نہیں ہے. یہ بہت نازک مسئلہ ہے، یہ شرک کا مسئلہ. اس پہ آپ کو ریوائز کرنا چاہیے. اس قسم کے دلائل صرف اس میں نہ آئیں کہ جی مخالف مکتب فکر کا مسئلہ ہے اور ہمارے جو ہے وہ فلاں عالم دین نے چونکہ بیان کر دیا تو ہم نے اب جو ہے نا وہ اس کا مطلب تحفظ ہی کرنا ہے اور اس کو ہم نے صحیح ثابت ہی کرنا ہے. یہ نہیں ہے، یہ شرک کا معاملہ ہے. اس میں پوری آخرت جو ہے وہ انسان کی تباہ ہو جانی ہے. تو اور صرف وہ انسان کی نہیں، پھر جو اس کو فالو کرنے والے ہیں ان سب کی بھی. اور عقیدے میں تو ویسے ہی اناف کہتے ہیں کہ یہ تقلید نہیں ہے عقیدے کے مسائل میں جو مبادیات دین میں سے ہیں. ہاں فقہی مسائل میں تقلید ہیں، ٹھیک ہے، آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے پیچھے چلیں. اور پھر بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ سے کوئی دلیل نہیں لاتے. یہاں تو امام صاحب سے لے آئیں نا. جب آپ ان کے مقلد ہیں آپ ان سے دلائل لے آئیں کہ وہ یہ کہتے ہوں کہ بھئی قبر پہ جا کے جو ہے وہ دعائیں کرو اولیاء اللہ سے، انبیاء سے جو ہے وہ استغاثہ کرو. تو ایسا نہیں ہے نا. آپ کی کتب فقہ میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا قول جو ہے وہ یہ موجود ہے، جبکہ امام صاحب رحمہ اللہ بلکہ ائمہ اربعہ رحمہ اللہ کا قول اس کے خلاف موجود ہے. وہ سب استغاثہ کے خلاف تھے. تو یہ چیز ہمارے ہاں جو ہے یہاں بر صغیر پاک و ہند میں ہندوانہ کلچر کی وجہ سے آئی ہے. ہم آگے چل کے اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں. تو یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ ہم یہ بات کریں. ٹھیک ہے، جیسے دیکھیں نا اب یہ بات ایک اور جگہ پہ آ گئی. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ. موسیٰ علیہ السلام کو کس نے اٹھایا؟ آل فرعون نے. ٹھیک ہے، تو اب ہم آل فرعون کو جو ہے وہ مطلب آل فرعون کے ذریعے بھی اللہ نے نبی کی جو ہے وہ مدد کر دی. تو اب ہم آل فرعون کو پکارنا شروع کر دیں. یہ دلیل جو ہے نا کوئی مضبوط دلیل نہیں لگ رہی، بلکہ بہت ہی جو ہے وہ بودھی دلیل لگ رہی ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر ایک اور روایت آپ کو ہم دکھاتے ہیں یہاں پہ. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. ٹھیک ہے، یہ روایت 3026. اس میں آخر میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ.
اور اللہ تعالیٰ کبھی فاسق و فاجر کے ذریعے سے بھی اپنی دین کی تائید فرما دیتا ہے. تو فرشتے میری مدد کر دیں، کوئی فاسق و فاجر جو ہے وہ میری مدد کر دے، میں نے اللہ کو پکارا ہے، کسی چرند پرند سے اللہ تعالیٰ میری مدد کروا دیں، اپنی کسی مخلوق سے کروا، مجھے اس سے کیا غرض؟ وہ سب اللہ کے بندے ہیں، بھیجا ان کو اللہ نے میری مدد کے لیے، مجھے ہی حکم ہے کہ میں نے صرف اللہ کو پکارنا ہے، میں نے ان کو نہیں پکارنا. تو یہ دلیل بھی جو ہے وہ کوئی سمجھ میں آنے والی دلیل نہیں تھی.